اس خوفناک سازش کے اندر ایک پلان بنا ہوا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اپنی فوج کے ساتھ لڑا دیا جائے. آج وہی کوشش کی جا رہی ہے اور سازش وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس بیرونی سازش کا حصہ ہیں. انہوں نے اب پورا پلان بنایا ہوا ہے پارٹی کو توڑنے کا. اب فورن فنڈنگ کیس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کل شہباز گل صاحب جو چیف آف سٹاف ہیں فارمر پرائم منسٹر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کے، ان کی جو اریسٹ ہوئی، اس کے بعد آج ان کو عدالت میں پیش کیا گیا. 2 روز کا ان کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ عدالت نے دیا ہے اور باقی بھی ریکارڈ جو ہے وہ طلب کرنے کی بات کی گئی ہے. اس کے اوپر ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک انریسٹ ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مختلف قسم کی اوپینین سامنے آ رہی ہے. جیسے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں انہوں نے بھی ان کی اس اوپینین کو کنڈیم کیا ہے. آج اسد عمر جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی کہا کہ مناسب بات انہوں نے نہیں کی، لیکن ان کا جو گرفتار کرنے کا طریقہ کار تھا وہ درست نہیں تھا. ان کی گاڑی کو توڑا گیا اور جس طرح سے ان کو اریسٹ کیا گیا. بنیادی طور پہ جب سے عمران خان صاحب حکومت سے باہر ہوئے، انہوں نے ایک الزام لگایا امریکہ کے اوپر، اور کچھ ہمارے لوکل جو ہمارے سیاستدان ہیں، خاص کر جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھی، کہ وہ اس کے اندر انوالو ہوئے. ایک سازش کے تحت ان کی حکومت کو ہٹایا گیا. اس کے بعد سے وہ ایک ایسے موڈ کے اندر ہیں جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے کچھ ایسے ریاستی ادارے بھی تھے جن کو یہ سارا کچھ روک سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس بات کو، یعنی نو کانفیڈنس موشن کو، ان کی حکومت کے خاتمے کو روک سکتے تھے، وہ نہیں روکا. اور یہ کئی بار وہ اپنی سپیچز کے اندر یہ بات کر چکے ہیں، ان کے لیڈرز بھی کر چکے ہیں. اب جب سے یہ الیکشن کمیشن نے ان کا جو ممنوع فنڈنگ کہیں، فورن فنڈنگ جس کو کہا جاتا رہا، اس کے فیصلے کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ عمران خان صاحب کے اندر ایک تشویش پائی جاتی ہے کہ نواز شریف صاحب کو جس طرح سے ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر تاحیات نائل کر دیا گیا اور ایک جو الیکٹورل پروسیس تھا اس سے نواز شریف صاحب کو سائیڈ پہ کیا گیا، نکالا گیا، اسی طرح عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی شاید ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ سائیڈ پہ کر دیا جائے گا. ظاہر ہے پارٹی کا اگر پارٹی کے اوپر اگر کوئی آتا ہے، مشکل آتی بھی ہے، تو آپ اس کا نام چینج کر دیں گے. بٹ پی ٹی آئی کیا ہے؟ پی ٹی آئی عمران خان ہے اور پوری پارٹی جو ہے وہ عمران خان کے ارد گرد جو ہے وہ گھومتی ہے. اگر وہ سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں تو پھر پارٹی کا کیا بنے گا؟ یہ بنیادی طور پہ ایک اس وقت بہت بڑا کنسرن ہے عمران خان کے لیے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے جو باقی جو لیڈر ہیں، سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے یا جتنے بھی ان کے مشیر ہیں، ان کے ذریعے یہ پیغام جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں مختلف حلقوں کے اوپر اور عوام تک بھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو باتیں کی ہیں شہباز گل صاحب نے اپنے ایک انٹرویو کے اندر، اس کا کیا سامنے نکلتا ہے. لیکن بنیادی ایشو عمران خان صاحب ہیں اور پی ڈی ایم ہے، یہ جو اس وقت اتحادی حکومت ہے. ان کا آپس میں اقتدار کے لیے جو بھی اس وقت ٹسل چل رہی ہے، یہ جو جنگ چل رہی ہے، یہ عدالتی سطح کے اوپر اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور سیاسی اور جمہوری سطح کے اوپر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب متی اللہ جان صاحب، سینئر صحافی ہیں. بہت شکریہ متی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جناب رانا احسان افضل خان صاحب ہیں، کوآرڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے آن کامرس، انڈسٹری اینڈ بورڈ آف انویسٹمنٹ. شکریہ ران صاحب آپ کا بھی. اور جناب شعیب شہین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے اور اسلام آباد بار کے صدر ہیں. بہت شکریہ آپ کا بھی شعیب صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. شعیب صاحب، بات کا آغاز آپ ہی سے کر لیتے ہیں. کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ یہ آج جو 2 روز کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے جناب شہباز گل صاحب کا، پارٹی ان کی یہ کہتی ہے کہ یہ غیر قانونی طریقے سے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، لیکن ان کی جو آڈیوز اور ویڈیو، خود پارٹی کے جو لوگ جو ہیں اس کو کنڈیم بھی کر رہے ہیں ساتھ اس بیان کو. کیا کہیں گے؟ یہ پروسیس جو ہو رہا ہے عدالتی، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کل جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا، پہلے کہا گیا کہ اغوا ہوئے ہیں، پھر کہا گیا کہ بنی والا تھانے لے کر گئے ہوئے ہیں، اور پھر کہا گیا کہ ایف آئی اے لے کر گئے ہیں. جو عینی شاہدین کہتے ہیں کہ ان کو ایف آئی اے اسٹیشن پہ لے گئے، اور پروبیبلی گرفتار پہلے کیا ہے، ایف آئی آر بعد میں کٹی ہے. ٹائمنگز بے شک یہ بیک ڈیٹڈ بھی ڈال دیتے ہیں. پولیس کا طرز عمل جو ہے وہ مناسب نہیں تھا. بھئی اگر اس نے غلطی کی ہے، اگر اس نے کوئی غلط
اسٹیٹمنٹ دی ہے اگر لاء کے مطابق نہیں تھی، ٹھیک ہے آپ ایف آئی آر کاٹیں، اس کو رائٹ دیں اور اس کو بیل کرانے کا بھی موقع دیں، اس کو گھر سے بھی گرفتار کر سکتے، کہیں سے بھی گرفتاری بھی کی جا سکتی تھی، اس کو بیل کرانے کا موقع بھی دیا جا سکتا تھا، لیکن جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، جس طرح گاڑی کے شیشے توڑے گئے اور جس طرح اس کو لایا گیا، مناسب نہیں تھا، کیونکہ لوگوں کے بہرحال سٹیزنز آف پاکستان کے پولیٹیکل ورکرز کے کوئی بھی شخص ہو، اس کے بنیادی انسانی حقوق ہیں، اس کا تحفظ یقینی ہے، اس کو قانون کے دائرے کے اندر لانے کے لیے طریقہ کار درست نہیں تھا۔ دیکھیں پہلے بھی اسی طرح جس 25 مئی کے واقعے پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جس زیادہ سختی کا مظاہرہ کیا اور لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے، ایون جسٹس ناصرہ جاوید اقبال کے گھر میں گھس گئے اور کئی لوگوں نے شکایات کی، کوئی سینکڑوں کی تعداد میں وکیلوں کو گرفتار کیا، تشدد بھی کیا، یہ سارا کچھ نامناسب تھا، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی تھی۔ اس کا کوئی نقصان پی ٹی آئی کو شاید ہو یا نہ ہو، لیکن پوری جمہوری طاقتوں کو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ جمہوریت پہ یقین کرنے والے یا ہیومن رائٹس جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ طرز عمل خواہ وہ پی ٹی آئی کرے، خواہ موجودہ گورنمنٹ کرے، خواہ کوئی بھی کرے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، موقع دینا چاہیے۔ اگر کسی نے غلط کیا ہے تو اس کو ٹھیک ہے قانون کے دائرے میں لائیں، قانون کے مطابق آپ اس کے خلاف پروسیڈ کریں، ایف آئی آر بھی کٹیں، لیکن اوور ری ایکشن جو ہے خواہ وہ پی ٹی ایم کی حکومتیں کر رہی ہیں، ان کے وزراء کر رہے ہیں یا پولیس کر رہی ہے، وہ مناسب خیر نہیں ہے۔ شعیب صاحب آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر جو سیاست ہے وہ ایسی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر دیکھیں نا، ابھی جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان کے اوپر 15 کلو ہیروئن کا جو ہے وہ کیس ڈال دیا گیا ان کی گاڑی کے اندر، جس طرح سے ان کو پھر جیل میں رکھا گیا مختلف لوگوں کو۔ تو یہ ایک انفارچونیٹ ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں جب وہ حکومتوں کے اندر آتی ہیں تو وہ ان ساری چیزوں کو بھول جاتی ہیں اور یہ ساری کاروائیاں جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر ہوتی ہیں۔ لیکن شہباز گل صاحب کوئی عام ورکر نہیں ہے، وہ ایک فارمر پرائم منسٹر کے چیف آف سٹاف کا مطلب یہ ہے کہ ہی از دا مین ایڈوائزر، جو اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، تو ان کی طرف سے کوئی بھی اگر کوئی بات آئے گی تو ڈیفینیٹلی ہی از آلسو ریپرزینٹنگ دا فارمر پرائم منسٹر، وہ ترجمان ہیں ان کے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی پرسنل سٹیٹمنٹ تھی، اس نے کسی کو ایٹریبیوٹ نہیں کیا کہ میں نے فلاں کے کہنے پہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں۔ جیسے مثلا آج میری سٹیٹمنٹ آ رہی ہے، میری اپنی ثوابدید ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن اس کا یہ کہنا کہ میں تمام وکلاء کی بھی آپ پہ یہ اپنی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بینگ پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار اگر میں کوئی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں تو وہ میری ذاتی سٹیٹمنٹ ہے، ٹو دیٹ ایکسٹینٹ انٹر انالس کوئی ریزولوشن نہ ہو میری کوئی اپنی بار ایسوسیشن کی طرف سے یا میرے وکلاء کی طرف سے، جنرل ہاؤس ہماری جیسے میٹنگ ہوتی ہے، وہ تو ریزولوشن تصور ہوگی آن بہاف آف ہول آف دی کمیونٹی، جو بھی کمیونٹی میں جن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ اتنے چینلز ہیں، ہر چینل لے لیتا ہے اور ہر کوئی اپنی اپنی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اور ذرا وہ تھوڑا سا تند و تیز بولنے کے عادی ہیں، جیسے ہمارے فیاض چوہان صاحب یا شہباز گل صاحب اور اس طرح باقی بھی کچھ دوست، یا جیسے دانیال صاحب، طلال صاحب، نہال ہاشمی صاحب پچھلی گورنمنٹ میں تھے، پاناما کیس میں بھی ان کے اوپر سزائیں ہوئی تھیں۔ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے بھی کوئی مریم نواز یا وہ اس کے نواز شریف صاحب کے کہنے پہ انہوں نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی تھی۔ پروبیبلی ان کی یہ ذاتی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اگر کوئی ایسی سٹیٹمنٹ جو خلاف آئین ہے، خلاف قانون ہے، تو اوائڈ کرنا چاہیے۔ کوئی ریڈ لائن بہرحال چلیں شعیب صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، میں آپ کی طرف، متی اللہ جان صاحب، جو قانونی کارروائی اب تک ہوئی ہے، آپ چونکہ بڑے عرصے سے کورٹس کو کور کر رہے ہیں، ڈو یو تھنک کہ پروسیس جو ہے وہ ڈیو پروسیس آف لا کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جہاں تک ایف آئی آر کا تعلق ہے، وہ تو آبویسلی یہ لگتا ہے کہ پہلے گرفتاری ہوئی ہیں اور پھر ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، اور اس میں ایک میجسٹریٹ صاحب کمپلیننٹ ہیں، اور آئی ڈونٹ نو اس سے پہلے بھی گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں، مگر 24 گھنٹے کے اندر کسی بھی عدالت میں پیش کرنے کا جو قانون ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ اگر گرفتاری ہوئی ہے کسی شخص کی تو بغیر ایف آئی آر کے ایک تو اس سے گرفتار نہیں ہونا چاہیے، دوسرا اس کو 24 گھنٹے کے اندر عدالت کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اب یہ سارے پروسیجر میٹرز ہیں کہ 4 گھنٹے پہلے گرفتاری، 4 گھنٹے بعد ایف آئی آر ہوئی، ان معاملات پہ ہماری عدالتیں عام طور پہ توجہ نہیں دیتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ توجہ ہونی چاہیے، مگر یہ کہ بغیر وارنٹ کے گرفتاری اور پھر گاڑی کا شیشہ جو اس طرح ٹوٹا گیا، اگر وارنٹ کے بغیر یہ سب کچھ ہوا ہے تو گاڑی جو ہوتی ہے وہ بھی آپ کے گھر کی طرح ہوتی ہے، اس کے اندر کا جو بھی ایریا ہے وہ بھی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، تو
تو میرے خیال میں عدالتوں کو ان چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے. بدقسمتی سے کسی حکومت کے دور میں ایسا نہیں کیا گیا. ہمارے ہاں تو پولیس جب گرفتار کرتی ہے تو یہ وجہ بھی نہیں بتاتی کہ بھائی آپ کو کس الزام میں گرفتار کیا جا رہا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اسی شہر میں اسلام آباد کے اندر جو میرے ساتھ واقعہ ہوا اس کی تو ویڈیوز میں صاف نظر آ رہا ہے, پولیس والے گرفتار کر رہے ہیں, وردی والے ہیں, مسلح ہیں, اسلحہ سرکاری ہے, گاڑیاں ہیں, پولیس ہے, ایمبولینسز ہیں, سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑیاں ہیں, اور پھر آخر میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو جی اغوا کار تھے, کوئی ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو اس ملک میں تو یہ بھی ہوتا رہا ہے, اس شہر میں یہ ہوتا رہا ہے. تو گل صاحب یا ابھی اگر دوسرے کچھ ان کے شریک کوئی مبینہ جو ملزمان ہیں ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. اس سے پہلے اس سے زیادہ گھناؤنے اور اس سے زیادہ خوفناک اور خطرناک کام ہوتے رہے ہیں جو کچھ صحافیوں کے ساتھ ہوا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ شاید گل صاحب کے ساتھ بھی غلط چیز ہونی چاہیے, مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے جو کہ عمران خان کے اپنے دور میں ہوتا رہا. اور شعیب شاہین صاحب اس کے گواہ ہیں. یہ ہائی کورٹ میں ماشاءاللہ سے بڑی ان کی پریکٹس اس وقت بھی چلتی رہی ہے اور اب بھی بہت ایکٹیو ہے. تو میرے خیال میں ان چیزوں پہ عدالتوں کو توجہ ضرور دینی چاہیے, اور عدالتوں کو اس حوالے سے پہلے فیصلے بھی موجود ہوں گے. مگر جب یہ معاملہ آگے چلا جاتا ہے, تفتیش کی طرف چلا جاتا ہے, تو پھر کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا کہ یہ گرفتاری کیسے ہوئی. یہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو دن دہاڑے اریسٹ کیا جاتا ہے سرکاری وردی میں, اور پھر ان کو لاپتہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. اور یہ وزیر اعظم عمران خان کے دور میں بھی ہوتا رہا اور اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. تو یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ جو بظاہر بڑے سیاستدانوں کے لیے یہ چیز بڑی اہم بن جاتی ہے, مگر شعیب شاہین صاحب اور شہباز گل صاحب اور عمران خان صاحب یہ نہیں جانتے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دور میں ان کے سامنے جو ہے کئی لوگوں کو لاپتہ کیا گیا, اور ان کی فیملیز آج بھی منتظر ہیں اور کوئی ادارہ ماننے کو تیار نہیں کہ اس نے انہیں اٹھایا ہے. تو ان چیزوں پہ ہمارے معاشرے کو, ہماری عدالتوں کو غور ضرور کرنا چاہیے. بدقسمتی سے یہ غور نہیں کیا جاتا. اب آئندہ کا جو مرحلہ ہے وہ سب سے اہم یہ ہے کہ جو تفتیش ہے, جو انویسٹیگیشن ہے, جس کے اندر مزید شواہد سامنے لانے کی کوشش کی جائے گی پولیس کی طرف سے, اور اس وقت جو ہے یہ سامنے پتہ چلے گا کہ ثبوت کیا ہیں, شواہد کیا ہیں, گواہ کون ہیں اور کس قسم کا ایویڈنس ہے. جب یہ معاملہ عدالت میں جائے گا, اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اور اس کو اوپن کورٹ میں اس کی پروسیڈنگ ہوگی جس میں میڈیا کو بھی ایکسیس ہوگی, عام لوگوں کو بھی معلومات تک رسائی ہوگی, تو پھر جا کے جو ہے معاشرے کے اندر تھوڑی سی ایک قسم کا لوگ ایجوکیٹ ہوں گے کہ شہباز گل نے ایسا کیا غلط کیا جو شاید پہلے کسی نے نہیں کیا تھا. اور اس لیے اب یہ جو مقدمہ چل رہا ہے کم از کم میں سمجھتا ہوں اس کو منطقی انجام تک ضرور پہنچنا چاہیے. جی ران صاحب, آج رانا ثناء اللہ صاحب جو انٹریم منسٹر ہیں انہوں نے بیان بھی دیا کہ بالکل ایک ڈیو پروسیس کو فالو کیا گیا ہے, لیکن ان کی جو باقی پارٹی کے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور عمران خان سے ایک گھبراہٹ ہے بنیادی طور پہ. یہ جو اس وقت اتحادی حکومت ہے وہ الیکشن میں بھی اسی وجہ سے نہیں جانا چاہتی, اور اب یہ اس قسم کے حربے استعمال کریں گے تاکہ وہ ڈرا دھمکا سکیں پارٹی کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تو کوئی بھی سیاسی آدمی جو ہے اس کے حق میں نہیں ہو سکتا. پولیٹیکل وکٹمائزیشن آپ کس چیز کو کہیں گے کہ کیا آپ کسی لیڈر کے اوپر جعلی کیس بنا دیں جس طرح ہیروئن ڈالی گئی, وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. جس طرح میر شکیل الرحمان کو مہینوں ہفتوں جیل میں ڈالا گیا, کچھ ثابت نہیں ہوا, جعلی کیس ڈالا, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, ان کی آواز بند کی گئی. اسی طرح ہمارے جو بے انتہاشا لیڈر تھے جس میں خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, احسن اقبال, اور 2 سال بلکہ 16 مہینے سعد رفیق کو جیل میں ڈالا گیا, کوئی کیس نہیں تھا. اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہتے ہیں جب آپ اداروں کو مس یوز کرتے ہیں. کل جو آپ نے دیکھا, دیکھیں جو آفینس تھا وہ پوری قوم نے دیکھا, اس کا کلپ آج بھی موجود ہے. اب اس کے اوپر آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ کیا حد ہے, کیا لائن ہے کہ جس کو آپ کراس کریں تو اس کو آپ آفینس جو ہے وہ مان سکتے ہیں. یہاں شہباز گل صاحب جو ہیں ان کی کوئی بہت اچھی زبان نہیں دیکھی گئی ہسٹوریکلی. انہوں نے بڑی جو ہے وہ میں کہتا ہوں بدتمیزی اور ان کا جو لہجہ ہے جس میں ایک کیچڑ اچھالنا, لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا, وہ طرز میں وہ چلتے رہے. کبھی ان کو اریسٹ نہیں کیا گیا. لیکن یہ جو ابھی پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لسپیلا کا بھی سانحہ ہے وہاں بھی ایک بڑی ایک کیمپین چلائی گئی اور کافی حد تک وہ چلی. اس کے جو لوگ اس میں شامل تھے انہوں نے پھر معذرت بھی کی. اور پھر یہاں جو آفینس جو دیکھا, پوری قوم نے دیکھا, اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جو ہے جو آفیسرز ہیں وہ اپنے سینئرز کی بات نہ مانیں, اور بہت کچھ 15 منٹ
लगातार कंटिन्यूसली जो आज है वो कह रहे एक थे बयान मैं दिया गया। सिविलियंस ऑफिसर्स की बात कर रहा था। बस वो जो बात और कह रहे इदारे थे, तो मेरे हमारी ख्याल से- जान है। आज जब वो अपियर हो रहे थे कोर्ट में, बिल्कुल देखें, ये तो जब जो फवाद चौधरी साहब ने जब ईसीपी को कहा था कि ये बिकाऊ माल है और आजम स्वाति ने कहा था इसको आग लगा दो, तो जब उनको बुला के पूछा कि भैया आपने क्यों कहा था, तो उन्होंने माफी कहा था मांग कि ली। ये तो हमारा तो ये मौकफ ही नहीं था, ये तो सियासी मौकफ था पार्टी का, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऑब्वियसली जब आपको समझ आ जाती है तो फिर आप ये इस तरह अपने बयान जरूर तब्दील करते हैं। अरेस्ट की बात हो रही थी और पहले इंडिविजुअल स्टेटमेंट की बात हो रही थी। देखें, आज आपने मुझे मधु इसलिए नहीं किया कि मैं जो हूँ एहसान अफजल खान हूँ, आपने मधु इसलिए किया क्योंकि मैं एक पार्टी से जो है वो उसका मेंबर हूँ। तो जब शहबाज गिल साहब वहाँ बात कर रहे थे तो उनको इसलिए नहीं बुलाया जाता कि वो शहबाज गिल हैं, वो जो हैं अपना हेड ऑफ सिक्योरिटी हैं मेरे ख्याल से इमरान खान के, और उसके अलावा स्पोक्स पर्सन रहे हैं वो पीटीआई के पंजाब में भी और वफाक में भी। तो जब वो ये बयान दे रहे थे तो ये तस्लीम ज़रूर किया जा सकता है कि ये बयान जो है वो पूरी जमात का है। फिर दूसरा, आप अरेस्ट की बात कर रहे थे। देखें, आप जब ये भी कहा गया, प्रोपेगेंडा किया गया कि पता नहीं जो है वो सिविलियन कपड़ों के अंदर लोग आए अरेस्ट करने के लिए, लेकिन आपने देखा वहाँ पुलिस का डाला भी था, पुलिस अफसर भी थे। और जब इस तरह आपके साथ हो तो आपको जो है वो गिवन कर जाना चाहिए, आपको जो है वो अपनी जो गिरफ्तारी है वो पेश कर देनी चाहिए। लेकिन जब आप रेजिस्ट करते हैं और शीशे बंद कर लें, तो फिर एक ही तरीका था उनके पास कि उन्होंने शीशे तोड़े। मैं नहीं, इसको बिल्कुल मैं प्रमोट नहीं करता कि तशद्दुद होना चाहिए किसी किस्म का, लेकिन आपने वो अमेरिकन वीडियोस भी देखी होंगी कि जब कोई अरेस्ट को रेजिस्ट करता है तो किस हद तक जो है वो बात आगे बढ़ जाती है। तो मैं समझता हूं कि किसी भी सियासतदान के ऊपर ऐसा वक्त आए तो उसको जो है वो बड़ा जिगरा दिखा के अपनी गिरफ्तारी पेश कर देनी चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पे नाज़रीन एक क्विकली शॉर्ट ब्रेक लेंगे और वापस आके जो शुरू में मैंने बात की थी, असल मसला जो है वो इमरान खान साहब के केस का है, जो कि उनको लगता है ऐसे है कि आगे जाके उनको शायद डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा ताहयात। इस मसले से बचने के लिए, उससे रोकने के लिए अपने आप को जल्दी इलेक्शन करवाना चाहते हैं, प्रेशर डालना चाहते हैं अदालतों के ऊपर या बाकी लोगों के ऊपर जिनको वो समझते हैं कि ज़्यादा बाख्तियार हैं। इस पर हम बात करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शुएब साहब, मुझे काइंडली ये बता दें कि ये जो माइनस इमरान खान का जो फार्मूले की जो बात की जा रही है, पार्टी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा लोग अब इसको प्रमोट कर रहे हैं, ख़ासकर ईसीपी के डिसीजन के बाद। सो डू यू थिंक कि एक फियर है पीटीआई के अंदर कि इमरान खान साहब जो है उनको साइड लाइन किया जा रहा है नवाज शरीफ साहब की तरह टेक्निकल बुनियादों के ऊपर? देखिए, पाकिस्तान में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ये तो हम नहीं कह सकते कि कल अगर एक शख्स किसी का महबूब और बड़ा ही पसंदीदा आदमी था, आज उन्हीं का ही पसंदीदा और महबूब रहेगा। कल जो बंदा उनका महबूब नहीं था, आज वो महबूब नहीं है, क्योंकि यहाँ इदारे भी अपने अपने मफादात को देखते हैं। मुझे नहीं पता, ये मुल्कों की सियासत तो हुआ करती थी कि जिसमें वो अपने मुल्कों के इंटरेस्ट वाश किया करते थे। बहरहाल एक बात तो तय है कि इमरान खान के बगैर पार्टी का तो बहरहाल कोई वजूद एज सच नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये उस लेवल तक एक बात जाएगी। जब इमरान खान और नवाज शरीफ का फ़र्क ये है कि जब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये एक्शन लिया गया था और उनको नॉट ऑन करप्शन चार्जेस बल्कि वो जो रिसीवेबल अमाउंट के ऊपर डायल किया गया था, उस वक्त वो उनकी हुकूमत बरकरार रही। वो इक़्तिदार में शायद खाकान अब्बासी की सूरत में रहे, पंजाब गवर्नमेंट में वो रहे, वो अपनी इंजॉयमेंट करते रहे। बिलाखिर उनके खिलाफ मुकदमात हुए और कन्विक्शन हो गई। और उसके बाद अगर आप इनका देखें तो इनको जब निकाल दिया गया तो ये पब्लिक में चला गया। जब इमरान खान पब्लिक में गया तो पब्लिक ने देखें एक खोई हुई जो इनका सूबा था पंजाब, पब्लिक ने दोबारा ला के उनको बिठा दिया 15-16 सीटें जीतने के बाद, क्योंकि यही वो फ़र्क था। और दूसरी बात यह है कि एक परसेप्शन डेवलप हो गई थी बहरहाल उस ज़माने में या आज भी है कि ये नवाज शुएब साहब उस वक्त तक, जी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन उस वक्त तक ये डिसीजन जो है वो नहीं आया था इलेक्शन कमीशन वाला। दो उसके अंदर चीज़ें, एक तो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन के अंदर एक रेफरेंस दायर हुआ है कि उन्होंने जो तोशा खाना की चीज़ों को बेच के जो भी उसका एक कैपिटल या अमाउंट जमा की थी उसको उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था अपनी रिटर्न्स के अंदर। ये तो एक सेपरेट है। दूसरा इश्यू जो है वो सर्टिफिकेट का है, जिसको मतलब एफिडेविट कहा जाता रहा, बट अब वो कहा जाता है कि 5 साल तक सर्टिफिकेट वो देते रहे
کہ جو بھی انفارمیشن دی گئی ہے وہ بالکل سچائی کی بنیاد کے اوپر ہے. یہ پرچہ لے کے اگر کوئی چلا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ ہے, یہ پیسے تھے, اتنے ڈالرز تھے, جن کا بعد میں پتہ چلا جی کہ یہ تو باہر سے آتے رہے ہیں, کہاں یہ خرچ ہوتے رہے ہیں, کس نے خرچ کیے, تو اس بنیاد کے اوپر کیا ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ صادق اور امین جو ہے وہ نہیں رہے؟ دیکھیں توشہ خانہ کیس کا تو مجھے زیادہ نہیں پتا, میرا نہیں خیال کہ اس میں انہوں نے ڈیکلیریشن بعد میں جمع کرائی پہلے کرائی, مجھے نہیں پتا, میں نے کیس ان کا پڑھا نہیں ہے. جہاں تک یہ فارن فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ والا کیس ہے, یہ ایک اسپیشل لا ہے, پولیٹیکل آرڈر 2002 ہے یا اب الیکشن ایکٹ 2017 ہے, ان کی پروویژنس کے تحت اس کو پڑھا جائے گا ریڈ ود آرٹیکل 17 آف دی کانسٹیٹیوشن. یہاں بھی اس ممنوعہ فنڈنگ میں کسی جگہ یہ نہیں ہے کہ جو پیسے آئے وہ پیسے عمران خان نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں ڈال کے وہ پیسے کھا گئے یا پلازا بنا لیا یا ملک سے باہر وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے لے کے چلے گئے. عمران خان کے اوپر یہ الزام نہیں ہے. میں جو آپ کو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ہے سرٹیفکیٹ کی بات, سرٹیفکیٹ بھی اور ایک پرسنل جو ڈیکلیریشن ایفیڈیوٹ دینا ہوتا ہے اس میں فرق ہے. جب ایک ممبر پارلیمنٹ اپلائی کرتا ہے ایز اے کینڈیڈیٹ یا وہ بن جاتا ہے تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے پرسنل جو پراپرٹیز موویبل ہو یا اموویبل ہو اس کو وہ ڈکلیئر کرنے کا پابند ہوتا ہے, اور اگر وہ جان بوجھ کے نہیں ڈکلیئر کرتا تو اس کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے ان اکارڈنس ود لاء. یہاں جو ہے نا اسپیشل لا کے تحت دو پروویژنس موجود ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, سرٹیفکیٹ ٹو دی اکاؤنٹس پریپیئرڈ بائی دی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, لہٰذا اس سرٹیفکیشن کو وہ ڈیکلیریشن یا ایفیڈیوٹ کا تصور نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ایک جو ہیڈ آف دی پارٹی ہوتا ہے وہ پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں ان کی برانچز ہوتی ہیں, اس کو نہیں پتا ہوتا کہ کہاں سے, جیسے ایک چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے کسی بھی کمپنی کا, اس کے فنڈز اس کے سارا کچھ جو پیسے آئے جو پیسے گئے وہ کمپلیٹ کرتا ہے ان کا اکاؤنٹس برانچ, اور اس کے بعد اس کا ہر سال آڈٹ ہوتا ہے, اور وہ آڈیٹر جو ہوتا ہے یا چارٹر اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے وہ بینک اسٹیٹمنٹ بناتا ہے, اس اسٹیٹمنٹ کو فائنلی سرٹیفائی کرتا ہے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہو یا پارٹی ہیڈ ہو یا ریپرزینٹیٹیو آف دی پارٹی ہو. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس کے ایٹ پار ہے. بہرحال یہ چونکہ پہلا فیصلہ ہے, سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی. لیکن شعیب صاحب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک پارٹی کا ہیڈ ہے جو ایک نیوکلیئر پاور کا پرائم منسٹر رہ چکا ہے اور اس کو یہی نہیں پتا کہ میرے پارٹی کے اندر پیسے جو ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں, اور کل کو وہ یہ کہہ دے جی یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا, میں بس آنکھیں بند کر کے سائن کر رہا تھا. میں اس کو کلیریفائی کروں نا, دیکھیں پارٹی کے اندر مثلا اس میں جو میجر شیئر آیا ہے, رائٹ اور رانگ میں اس کو نہیں ڈیفینڈ کرنا چاہتا, غلط ہے یا صحیح ہے, اس کے اندر پہلی بات ایک بات کر کے میں آگے جاؤں گا. اس اسپیشل لا کے اندر دو اس کی سزائیں ہیں, کیونکہ جو اسپیشل لا کی وائلیشن ہوتی ہے اس کی سزائیں بھی اسی لا میں موجود ہوتی ہے. ایک سزا ہے وہ پیسے کنفسکیٹ ہو جائیں گے, دوسری سزا اسی کے اندر دی گئی ہے ریڈ ود آرٹیکل 17 آف دی کانسٹیٹیوشن کہ اگر وہ فارن ایڈڈ کمپنی ہے اور ملک کی سالمیت کے خلاف کام کیا ہے یا ٹیررزم میں ملوث ہے تو اس کو بین کر دیں گے کیا جا سکتا ہے. اور ڈیزالو کرنے کا جو طریقہ کار پھر کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں یہ جو آرٹیکل, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ان سمپل ٹرمز کہ عمران خان کی جو سیاسی الیکٹورل جو ان کا پروسیس ہے یا زندگی ہے سیاسی, اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو سکتا. دس از میرا ذاتی خیال یہ ہے. ٹھیک ہے مطیع اللہ جان صاحب, ہمارے ہاں جی ٹھیک ہے مطیع اللہ جان صاحب, ہمارے ملک کے اندر جس طرح سے عدالتیں فیصلہ ماضی کے اندر دیتی رہی ہیں, نظریہ ضرورت بھی جو ہے وہ 50s کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ اس کو پیدا کیا گیا تھا. نواز شریف صاحب جو ہے ان کو اس بنیاد کے اوپر فارغ کر دیا گیا جی کہ آپ نے اپنی بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہیں لی. سو ڈو یو تھنک کہ اسی طرح کی ایک انالوجی بنا کے عمران خان صاحب کو بھی سائڈ لائن کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں, پہلے تو جو شعیب شاہین ایڈوکیٹ صاحب نے بات کی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 17 میں جو چیز لکھی ہے وہ صرف یہ ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت ملک کی سالمیت, اقتدار اعلیٰ یا سالمیت کے خلاف کام کرتی ہے, کوئی ایسے اقدامات اٹھاتی ہے کہ جس سے یہ سالمیت ملک کی خطرے میں پڑی ہے, تو پھر اس پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے. اب آئین کی یہ جو 17(3) کا جو حوالہ دے رہے ہیں, اس سے آئین کی شق جو مزید وضاحت ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر میں کر دی گئی ہے, رول 6 کے اندر جو کی گئی ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ سالمیت, اقتدار اعلیٰ کے اور اس کے خلاف کوئی اقدامات کرتی ہے, اور یہ یا پھر غیر ملکی تنظیموں سے, حکومتوں سے فنڈز لیتی ہے, تو جو فنڈ لینے کا عمل ہے یہ بھی ملکی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کے خلاف یہ عمل ہے. اور میرے خیال میں اس کی تشریح اب واضح ہو جانی چاہیے, اور اسی لیے پولیٹیکل آرڈرز میں یہ پارٹیز میں ڈالا گیا تھا
کہ غیر ملکی حکومتوں سے یا غیر ملکی کمپنیوں سے یا غیر ملکی شہریوں سے فنڈ لینا جو ہے یہ بھی ملکی سالمیت کے خلاف ایک اقدام تصور کیا جائے گا. اس لیے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے. اب اگر کوئی یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی بھی ماہر قانون یہ کہتا ہے کہ غیر ملکی کمپنیوں سے فنڈ اگر آپ نے لے لیا تو کیا ہے وہ ضبط ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے آپ کروڑوں ڈالر فنڈ لے لیں, پکڑے گئے تو ضبط, نہ پکڑے گئے تو چل سو چل. اور پھر یہاں پہ ملکی سالمیت کے خلاف اقدامات سے کیا مراد ہے؟ ملکی سالمیت سے خلاف اقدامات سے یہ مراد نہیں ہے جس سے شہباز گل کہہ رہے ہیں کہ جناب اپنے سپیریئرز کے احکامات کو نہ مانیں. ٹھیک, یہ تو بہت واضح ایک قسم کا ایک اقدام ہے نا, ایک بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. مگر اس کے علاوہ آپ ایک ایسے سیاسی فیصلے کریں جو بظاہر ملکی سالمیت کے حق میں ہوں اور آپ غیر ملکی فنڈ لے کے, مثال کے طور پہ کوئی کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ جناب کالا باغ ڈیم بنانا چاہیے کیونکہ پنجاب اس کے حق میں ہے, تو یہ پنجاب پورا کہے گا جی یہ تو ملکی سالمیت کے حق میں ہے. مگر جو اس کا نتیجہ نکلیں گے, اگر اس کے نتیجے میں خدا نہ خواستہ ملک کو کچھ ہوتا ہے تو پھر آپ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ ملکی سالمیت کے خلاف فیصلہ تھا یا حق میں فیصلہ تھا؟ تو فیصلوں سے یہ نہیں پتہ چلتا, اقدامات سے نہیں پتہ چلتا, کچھ اشارے ہوتے ہیں. ان میں سب سے بڑا اشارہ یہ ہے کہ اگر آپ نے فنڈنگ لی ہے غیر ملکی کمپنیوں سے, غیر ملکی وزیروں سے اور غیر ملکی شہریوں سے, تو یہ کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ نے ملکی سالمیت کے خلاف یہ کام کیا ہے. نہ کہ یہ کہ اگر پھڑے گے تو ٹھیک ہے ضبط ہو جائے گا, نہ پھڑے گے تو چلو ٹھیک ہے. اب یہ کون سا قانون ہے, یہ کون سے ملک میں ہے؟ اور دوسری بات جہاں تک سرٹیفکیٹ کا تعلق ہے, میں اس سے بھی ایگری نہیں کرتا کہ یہ سرٹیفکیٹ اور حلفیہ بیان میں کوئی فرق ہوتا ہے. عمران خان آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں اور وہ بڑی مثالیں دیتے ہیں, مجھ سے زیادہ امریکہ کو کوئی نہیں جانتا, برطانیہ کو کوئی نہیں جانتا. آپ مجھے بتائیں وحید حسین صاحب کہ اگر برطانوی وزیر اعظم یا امریکی صدر جو ہے وہ کسی غلط سرٹیفکیٹ پہ دستخط کرتا ہے اور بعد میں ان کا ایک آئینی ادارہ یہ قرار دے دیتا ہے کہ امریکی صدر نے جو ہے جھوٹے سرٹیفکیٹ پہ دستخط کی ہے, غلط بیانی کی ہے, اور اس نے نہ صرف یہ بلکہ اکاؤنٹس بھی چھپائے ہیں. جن سرٹیفکیٹس پہ دستخط کیے جا رہے ہیں وہ صرف سرٹیفکیٹ نہیں ہے, وہ ایک مصدقہ جھوٹ ہے کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے یہ اکاؤنٹس ہیں, جبکہ حقیقت میں ان کے علاوہ بھی اکاؤنٹس ہیں جو چھپائے جا رہے ہیں. تو کیا امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم جو ہے وہ یہ کہے گا نہیں جی میں نے تو سرٹیفکیٹ پہ دستخط کیے تھے؟ خان صاحب تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا قانون. خان صاحب کی جو منطق ہے یا ان کے جو قانون دانوں کی جو منطق ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ عمران خان جیسا سیاستدان جو ہے وہ سرٹیفکیٹ پر تو جھوٹے دستخط کر سکتا ہے یا جھوٹ بول سکتا ہے, مگر اسٹیمپ 20 روپے کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ کون سا معیار ہے جو خان صاحب طے کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ اور بڑی بڑکے مارتے ہیں کہ جناب یورپ میں یہ ہوتا ہے, امریکہ میں یہ ہوتا ہے, اور مجھ سے زیادہ ایماندار تو کوئی نہیں ہے. تھوڑی سی اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کریں اور یہ مت کہ ان کو آ کے ٹی وی پہ بتائیں کہ وہ تو ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اور سرٹیفکیٹ اور حلفیہ بیان میں فرق ہوتا ہے, پھر تو سرٹیفکیٹ اور پھر نکاح ناموں میں بھی فرق ہوتا ہے, ان کے اوپر بھی دستخطوں میں فرق ہوتا ہے, پھر تو حلفیہ بیانات اور نکاح ناموں کے بھی فرق ہوتا ہے, وہ بھی کوئی حلفیہ بیان تو نہیں ہوتا, وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے, بعد میں نکاح ناموں کے دستخطوں سے بھی لوگ مکر جائیں. یہ کسی بھی سیاسی لیڈر کو جو ملک کا وزیر اعظم رہا ہے اس کو اس طرح کی توجیحات نہیں دینی چاہیے. یہ انتہائی بےہودہ قسم کی توجیحات ہیں میں سمجھتا ہوں. اور اس لیول پہ جو شخص اقتدار میں رہا ہو وہ آ کے یہ اگر کہے کہ سرٹیفکیٹ پہ تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے اور 20 روپے کے یا 10 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ نہیں بولا جا سکتا, میرے خیال میں اس سے بےہودہ بات کوئی نہیں ہو سکتی. ناظرین ایک اور بریک لیں گے یہاں پہ, اور بریک سے واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ گفتگو کی جا رہی ہے. جی رانا صاحب کیا کہیں گے, کیا صرف آپ لوگ پولیٹیکلی عمران خان صاحب کو مطلب آپ کی مطلب جو ایک کولیشن گورنمنٹ ہے یا پارٹی ہے وہ چاہتی ہے کہ جو پاپولیرٹی ہے عمران خان صاحب کی وہ نیچے آ جائے, سزائیں ملتی ہیں نہیں ملتی ہیں وہ ظاہر ہے وہ تو عدالتوں کا کام ہے, عدالتوں نے یہ سارا کچھ کرنا ہے. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس طرح سے نقصان ہو پائے گا, پاپولیرٹی ان کی کم ہوگی پبلک کے اندر؟ دیکھیں نا, جو عمران خان نے جو نعرہ لیا ہوا ہے فرشتہ صفت ہونے کا, جہاد کا نعرہ لیا ہوا ہے, صاف چلی شفاف چلی, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 250 ملین کی منی لانڈرنگ جو یو کے میں پکڑی گئی, پاکستانی قوم کو جب وہ پیسے واپس بھیجے گئے تو اسی ٹائکون سے جو ہے وہ 650 کنال چندے میں لے لی. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ توشہ خانہ کی مس ڈکلیریشن, یعنی کہ آپ تو مس ڈکلیئر کر رہے ہیں اپنی انکم, جھوٹ بول رہے ہیں آپ اداروں سے. اسی طرح جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے وہ ایکسپوز کرتا ہے ان کی حقیقت کو, عیاں کرتا ہے کہ جو پارٹی
اتنا ہائی بیانیہ لیتی ہے موریلٹی کا, اس کے کوئی مورلز نہیں ہے, اس کے کوئی ایتھکس نہیں ہے. یعنی کہ فورن فنڈنگ جو ہے, جو ممنوع ہے, اس کے اندر وہ گلٹی ہیں. جو فورن کمپنی سے فنڈنگ لی ہے اس میں وہ گلٹی ہیں. درجنوں اکاؤنٹ چھپائے گئے ہیں. عمران خان کے دستخط ان کے نام کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ ای سی پی کے اندر ڈکلیئر نہیں کیے گئے. تو اس سے بڑی غلط بیانی اور مس ڈکلیریشن یا میں کہتا ہوں کہ دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کیا ایکسپوز ہونا ہے عمران خان نے؟ اور یہ جو ڈبیٹ ہے کہ یہ جی کچھ نہیں ہوگا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو 3 چیزوں پہ پارٹیز جو ہیں وہ ڈیزالو ہوتی ہیں. یہ سیکشن 212 کے بارے میں ابھی مطیع اللہ جان صاحب نے بھی کہا, اس میں ٹیررزم بھی ہے, پھر وہ سوورینٹی اور انٹیگریٹی بھی ہے, اور پھر لکھا ہوا ہے یا اور کہ فورن ایڈڈ پارٹی. اور پھر فورن ایڈڈ پارٹی کی ڈیفینیشن ہے کہ کوئی بھی فورنر سے اگر آپ پیسے لیں تو وہ ڈیفائن کیا ہوا ہے, بڑا کلیئر ہے. تو جب آپ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں, یہ بڑا کلیئر کٹ کیس ہے. اور پھر آپ دیکھیں, آپ کے پاس پریسیڈنٹ ہے, آپ کا وزیر اعظم, جس طرح آپ نے بھی ابھی کہا کہ وہ اس لیے جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا کہ اس نے اپنے بیٹے سے جو تنخواہ نہیں لی تھی وہ ڈکلیئر نہیں کی. تو پھر یہ کیوں, یعنی کہ عمران خان کون سی بلا ہے جو ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ بچ کے نکل جائے گی, اور اس کو جو ہے وہ کوئی دھبا نہیں لگے گا, اور وہ فرشتہ صفت بھی رہے گا, وہ جہاد بھی جاری کرے گا, وہ لوگوں کو گالیاں بھی دے گا, چور بھی کہے گا, وہ یہ بھی کہے گا کہ جو ہے وہ میں جو علیحدگی پسند ہے میں ان سے بات کر لوں گا, میں دہشت گردوں سے بات کر لوں گا, لیکن میں سیاستدانوں سے میں بات نہیں کروں گا. تو یہ میرے خیال سے کافی حد تک اب ایکسپوز ہو چکے ہیں, اور ان کی پریشانی گھبراہٹ کا یہ عنصر ہے کہ اب یہ حملہ آور ہو رہے ہیں ہر ادارے کے اوپر, ہر جگہ جھگڑ رہے ہیں, ہر جگہ جو ہے یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک ڈرٹی کیمپین لانچ کر کے ملک کے اندر انتشار اور تقسیم پھیلا رہے ہیں, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. آج ملک کی معیشت جو ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ یہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ چلے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ ایک ایسا آدمی جس کی انا 20 کروڑ عوام سے زیادہ ہے, جو کہتا ہے کہ میری بات مانی جائے گی, آج الیکشن کراؤ. بھئی آپ کو الیکشن چاہیے, آپ چھوڑیں, کے پی کے بھی چھوڑیں, آپ پنجاب بھی چھوڑیں اور الیکشن کرا لیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہے, جو سمجھ بوجھ لوگ رکھتے ہیں, ان کو بڑا کلیئر بلیک اینڈ وائٹ میں نظر آ رہا ہے کہ اس قوم میں کیا ہو رہا ہے, اور یہ آگے جوڈیشری کا امتحان ہے. دیکھیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ جوڈیشری ایک ہی چیز کے اوپر پہلے ایک فیصلہ کرے, آج ایک اور فیصلہ کر دے, اور وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے, لیکن یہ جوڈیشری کا بھی ایک طریقے سے امتحان ہوگا کہ وہ کیسے فیصلے کرتے ہیں, اور کیا جو فیصلے انہوں نے غلط کیے ان کو بھی درست کرتے ہیں, یا اور اب اپنے فیصلوں سے جو ہے وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں. تو یہ ایک بڑا کہہ لیں ہیپننگ ٹائم ہے, اور اس کے اندر کافی چیزیں کلیئر ہوں گی. لوگوں کو بھی جس باریکی سے قوم دیکھ رہی ہے ساری چیزیں سب تماشے کے اوپر, میں سمجھتا ہوں کہ بڑا آگے جو ہے انفولڈ ہوگا کہ یہ ملک کس ڈائریکشن میں جائے گا. جی میں ایک جملہ پلیز کر دوں. دیکھیں, جو دنیا بھر کی جو اسٹاک مارکیٹس ہیں, بلکہ پاکستان میں خاص کر ابھی تو لیٹسٹ تو ڈیجیٹائز کر دی گئی ہیں, لیکن ایک وقت تھا کہ اربوں روپے صرف ایک ہاتھ کے اشارے سے جو ہیں وہ انویسٹ ہوتے تھے, ڈس انویسٹ ہوتے تھے, اور صرف زبان کے اوپر بڑے بڑے کاروبار ابھی بھی ہوتے ہیں. کراچی کی خاص کر جو بڑی بزنس کمیونٹی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ صرف ایک دوسرے کی زبان پہ اعتبار کر کے جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں. تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ تو زبانی بھی اگر ان کی کہی ہوئی بات غلط ہو جائے تو وہ معافی مانگتے ہیں, وہ شرمندہ ہوتے ہیں, وہ معذرت کرتے ہیں قوم سے. اور میرے خیال میں عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ سرٹیفکیٹ میں یہ ہوتا ہے اور حلفیہ بیان میں یہ ہوتا ہے, یہ ان کو زیب نہیں دیتا, کیونکہ بڑے لیڈر تو زبانی بھی کوئی بات غلط ہو جائے تو اس پہ شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں. شعیب صاحب, مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ کیا یہ عدالتی جنگ جو ہے وہ عمران خان صاحب اب سیاسی میدان کے اندر لڑنا چاہتے ہیں؟ جلد سے جلوس, ظاہر ہے کہ یہ سارا, اور ایک نیریٹو وہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ مجھے سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پی ٹی آئی میں سے مجھے مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ تمام کیسز, یہ جو کچھ پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے مستقبل میں ہوگی, یہ سارا اس کا ایک جو ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹریلر ہے, ایک ابتدائیہ ہے. میرا خیال ہے کہ عمران خان کو دیکھیں جب ہٹایا گیا تو وہ نہ تو لندن بھاگ گیا نہ کہیں باہر گیا. بہرحال وہ عوام کے پاس گیا اور عوام نے اس کے اوپر ٹرسٹ کیا, اس کا بیانہ سچا تھا غلط تھا یہ تو پبلک نے دیکھنا ہے. بہرحال پبلک نے اس کو کھویا ہوا صبح واپس کر دیا, پبلک کے پاس وہ گیا اور پبلک نے اس کو رسپونڈ کیا. نیچرلی وہ ایک موسٹ پاپولر لیڈر ہے اس وقت, اور اگر وفاق کی علامت ہے تو اس وقت پی ٹی آئی ہے یا عمران خان ہے. آپ دیکھ لیں پنجاب میں اس کی اکثریت ہے اس وقت,
آپ دیکھ لیں کہ پی کے میں اس کی حکومت ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ، بہرحال بلوچستان میں موجود ہے، کراچی میں موجود ہے. اگر آج کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو آپ اٹھا لیں، وہ تمام صوبائی پارٹیاں ہیں یا صوبے کے ایک حصے کی پارٹیاں ہیں، تو وفاقی علامت کو اگر نقصان پہنچایا گیا تو وہ جمہوریت کو نقصان ہوگا اور جمہوری اداروں کو نقصان ہوگا. آپ نے دیکھا جوڈیشل مرڈر جب ہوا ذوالفقار علی بھٹو کا، تو اس کا کیا امپیکٹ آیا. کیا ضیاء الحق صاحب نے پیپلز پارٹی ختم کر دی تھی؟ نہیں ختم کر سکے تھے. بہرحال جب وہ لاہور میں بے نظیر آئیں 86 میں، تو پورے پاکستان سے دنیا اتنی آگے کہ آج تک اتنا بڑا اجلاس جلوس نہیں ہوا. بالآخر یہ ہوا کہ زرداری صاحب کے ذریعے پارٹی کو ختم کیا گیا. لیکن کبھی پارٹیاں یا اس طریقے سے ٹیکنیکلٹیز سے یا اس انداز میں کبھی ختم نہیں ہوا کرتی. میں سمجھتا ہوں کہ مارچ اور فروری میں عمران خان صاحب اپنی پاپولرٹی کے لوئسٹ پوزیشن میں تھے. جب ان کو نکالا اور یہ پبلک میں چلا گیا تو اس کا گراف سب سے آگے چلا گیا، اوپر چلا گیا. تو اس لیے یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا بھی رہتا ہے. یہ اب آگے عمران خان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اداروں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور جمہوری طاقتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں تو ہمیشہ سے ان کو کہتا رہا ہوں کہ جمہوری طاقتوں کو جمہوری طرز عمل اختیار کر کے آپس میں بیٹھ کے مسائل کو آگے لے کے حل کرنا چاہیے. لیکن عمران خان صاحب کسی سے ہاتھ ملانا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں یہ سارے چور ڈاکو ہیں، میں ڈاکوؤں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا. تو پھر تو معاملہ ظاہر ہے کہ پھر اس سے پہلے بھی بہرحال یہ قانون سازی بھی ہوئی ہے، کنسلٹیشن بھی ہوئی ہے، سیکنڈ لیڈرشپ بیٹھ جایا کرتی ہے، بالآخر ان کے درمیان رابطے ہوا کرتے ہیں، بیک ڈور چینل بھی اختیار کیے جاتے ہیں. اب تو حالت یہ ہے شعیب صاحب، میں اب آؤں گا رانا صاحب کی طرف، ٹائم ختم ہو گیا ہے، کہ اب بنی گالہ کے اوپر پنجاب کی پولیس جو ہے وہ پہرا دے رہی ہے. اب یعنی ریاست کے اندر فورسز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے جب آئیں گی تو انتشار پھیلے گا وہاں پہ. یعنی وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اکانومی، وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ امپلائمنٹ. ہم نہ معیشت کی بات کر رہے ہیں، نہ بے روزگاری کی، نہ غربت کی. جو اس ملک کے مسائل ہیں، لا اینڈ آرڈر اس وقت کے پی کے اندر دوبارہ سے ری مرج کر رہے ہیں ٹیررسٹ جو ہیں. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. ہم یہی آپس میں جو لوگ لڑ رہے ہیں انفارچونیٹلی سیاستدان، اس پہ گفتگو کی جا رہی ہے. جی ران صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے تو منطق نہیں سمجھ آئی جو شعیب صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان بڑا پاپولر ہے. اگر کوئی بندہ قتل کر لے اور عوام اس کے ساتھ ہو یا کچھ چند لوگ اس کے ساتھ ہوں تو کیا عوام کی بات ماننی چاہیے یا قانون لاگو ہوگا؟ کیا عمران خان کوئی بہت ہی کوئی خاص آدمی ہے؟ کوئی ان میں کوئی اسپیشل ہنر ہے کہ ان کے اوپر اگر وہ قانون توڑیں گے، اگر وہ اللیگل ایکٹیویٹیز کریں گے، اس میں گلٹی پائے جائیں گے تو نہیں وہ بڑے پاپولر ہیں، عوام ان کے ساتھ ہے، ان کو آپ یہ کون سی منطق ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ ایسے دیکھیں یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے. اگر انہوں نے قانون وائلیٹ کیے ہیں، اگر وہ گلٹی پائے گئے ہیں تو قانون کے مطابق جو ہے ان پہ کارروائی ہونی چاہیے. اور اگر اس جیسے جو ہیں وہ پریسیڈنٹس ہیں تو پھر وہ پریسیڈنٹس کنٹینیو ہونے چاہیے. بڑی سمپل سی بات ہے. یہ منطق مجھے نہیں سمجھ آئی جو شعیب صاحب پریچ کر رہے تھے کہ بڑے وہ پاپولر ہیں، بڑے مشہور ہیں، بڑے ان کی جو ہے وہ فین کلب ہے. چلیں بہت شکریہ رانا احسان افضل خان صاحب، شعیب شہین صاحب، مطیع اللہ جان صاحب، تینوں کو بہت بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.